شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج خلاصہ تراویح میں آپ کے سامنے 25ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، 25ویں پارے میں کل 20 رکوع ہیں اور اس میں سورہ حامیم السجدہ کا پہلا رکوع، پھر اس کے بعد سورہ شورا، پھر سورہ زخرف، اور پھر اس کے بعد سورہ دخان، اور پھر آخر میں سورہ جاثیہ ہے۔ تو یعنی کل 4 صورتیں مکمل 25ویں پارے کے اندر موجود ہیں۔ ہم انہی صورتوں کے حوالے سے آپ کے گوش گزار چند معروضات پیش کریں گے۔ جہاں سے 25ویں پارے کا ابتدا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بات کی جا رہی ہے کہ قیامت ہو گئی اور پھلوں کا جو نکلنے کا ایک سلسلہ ہے، اور اسی طرح حمل اور وضع حمل کا جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی فطری خود غرضی کا ذکر کیا ہے۔ وہ فطری خود غرضی کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس میں تفسیر کے اندر بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کریم کی نشانیوں اور قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت پر اس صورت کا اختتام ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ شورا۔ سورہ شورا مکی صورت ہے اور اس میں آیات کے اعتبار سے اس میں 53 آیاتیں اور 5 رکوع ہیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 42ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 62واں ہے۔ اس صورت کا نام سورہ شورا اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ایک آیت مبارکہ 38 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ باہمی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں حقیقت وحی کو بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اور مختلف دلائل سے توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو یہاں پھر دوبارہ بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اہل ایمان کی خصوصیات کو بیان فرمایا۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ کسی بشر کی شان نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک تعالی وحی کرے یا پھر کسی پردے سے یا اوٹ سے کسی کے ساتھ کلام کرے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی 43ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 63ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں، اور اس صورت کا نام جو سورہ زخرف رکھا گیا، اس کی آیت مبارکہ 37 نمبر میں زخرف کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں شرک کا رد کیا گیا ہے اور مختلف نشانیوں سے توحید پر استدلال کیا گیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے کی مذمت کی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر
رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے سلامتی کی دعا مانگتے رہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ دخان۔ عربی زبان میں دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا جو نمبر ہے وہ ہے 44واں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 64واں ہے۔ اس صورت میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس میں چونکہ ایک لفظ آیا ہے، اس کی ایک آیت میں لفظ دخان کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے اس کو سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں لیلۃ مبارکۃ کا ذکر ہے، لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت سمیت دیگر صفات کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں انہیں بطور کھیل نہیں بنایا، اور یہ آخر میں ارشاد فرمایا کہ فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم اور جہنمیوں کی غذاؤں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے، اور آخر میں صورت کا اختتام اہل جنت اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھی ہیں ان نعمتوں کا اس میں اظہار ہے، اور ان نعمتوں کا اس میں بیان ہے، اس پر اس صورت کا اختتام ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الجاثیہ کا ذکر ہے۔ سورہ جاثیہ اس کے بعد ہے، مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 45ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 65ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، اور اس کی 25 نمبر آیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس صورت کی 25ویں آیت میں لفظ جاسیہ مذکور ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وقوع قیامت پر اور حیات بعد الموت پر اور منکرین حساب و کتاب و حشر و نشر کا رد اس میں بیان فرمایا، اور اختتام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں جنہوں نے قیامت کے دن کو فراموش کیا اس دن انہیں رحمت خداوندی نظر انداز کر دے گی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے 25ویں پارے کا اجمالی تذکرہ کیا، اس کا مختصراً خاکہ آپ کی پیش خدمت کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی منتخب آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ سورہ حامیم السجدہ کا ایک رکوع 25ویں پارے کے اندر پہلے صفحے پر موجود ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا۔ وہ خود غرضی کیا ہے؟ وہ فطری خود غرضی ہے۔ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی شر پہنچ جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جب ہم انسان پر کوئی انعام و اکرامات کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت پر مبنی تعلق رکھتا ہے، مگر اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو یہی معزز ناظرین ہمارا مزاج ہے۔ ہم اپنی ذاتی حیثیت سے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور بس اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنی ایمان کے لیے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اعتبار سے دعا نہیں کرتے۔ تو اسی بات کو یہاں پر جو ذاتی خود غرضی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ہمارا خود غرضوں والا تعلق ہے، اس تعلق کو بیان کیا گیا۔ اس تعلق کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خالص مومن والا تعلق رکھنا چاہیے،
مومن والا تعلق کیا ہے؟ تو مومن والا تعلق یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی عبادت کریں. اگر ہم پر رب کا انعام ہو تو یہ رب کا فضل ہے، اور اگر ہم پر رب کا انعام نہیں ہے، ہم مفلسی کا شکار ہیں، ہمارے پاس نعمتیں موجود نہیں ہیں، تو یہ میرے رب کا عدل ہے. اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اس کے بعد سورہ شورى کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. جو آخرت چاہتے ہیں ہر معاملے میں، جن کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے، دنیا طلبی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو ہر کام آخرت کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں حصہ ہے. اور فرمایا جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کو دنیا میں ان کے اضافہ ملے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. معزز ناظرین، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ہر نیک کام فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام معاملات کریں. ہماری نمازیں ہوں تو رب کی رضا کے لیے، ہمارے صدقات و خیرات ہوں تو فقط رب کی رضا کے لیے، ہمارا علم دین کا حصول ہو تو فقط رب کی رضا کے لیے، ہم روزہ رکھیں تو رب کی رضا کے لیے، ہم نمازیں پڑھیں تو رب کی رضا کے لیے، حج کے لیے جائیں، عمرہ ادا کریں تو رب کی رضا کے لیے. تمام دینی معاملات اور دنیاوی اعتبار سے جو لوگوں کی خدمت ہے، یہ سب خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں. اور جب ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تمام معاملات سر انجام دیں گے تو پھر ہماری آخرت سنور جائے گی اور ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہوگا. اس پر مشکات شریف کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اسے اوندھا کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے. تو اس قاری کو، قرآن پڑھنے والے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے جب لے جایا جائے گا تو وہ عرض کرے گا، مولا مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ میں تو قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہماری رضا کے لیے نہ کیا، تم نے دنیا طلبی کے لیے کیا، اور دنیا میں ہم نے تمہیں عطا کر دیا تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد ایک عالم کو لایا جائے گا جو دین کا علم حاصل کرتا تھا، اس کا بھی یہی حال ہوگا. اور اسی طرح ایک اللہ کی راہ میں دینے والے سخی جواد شخص کا بھی یہی حال ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں ہر نیک کام فقط اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے رہنا چاہیے. پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک خاص صفات بیان فرمائی، اور وہ خاص صفات کیا ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اہل ایمان کی کیا علامت ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی علامات ہیں. معزز ناظرین، جب ہم کسی سے مشاورت کریں تو ایک کامل شخص سے مشاورت کریں، کسی ایسے ایرے غیرے سے مشاورت نہ کریں جس سے کسی چیز کا پتہ نہ ہو، اور جس سے بھی مشاورت کریں وہ اس فن میں ماہر ہو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں. تو جس سے بھی ہماری مشاورت ہو تو وہ اس فن کے اندر ماہر شخص ہو جس کے ساتھ ہماری مشاورت ہونی ہے. تو ان علامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. اس کے بعد سورہ زخرف میں جو فرشتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی کفار نے کی اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، تو اس کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں. کون اللہ کے بندے ہیں؟ فرشتے. اللہ نے فرمایا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت کیا موجود تھے؟ چنانچہ آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اس انداز کے بارے میں بیان فرمایا، کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی؟
اور تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے، حالانکہ ان میں سے جب کسی کو اس کی بشارت دی جائے، یعنی بیٹی کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصے میں کڑتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، اس زمانہ جاہلیت میں جو شخص اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتا، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتا، اسے خود محبوب نہیں ہے، خود کے لیے، اور وہی بیٹیاں رب کے لیے چن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے کہ جب اس من میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو پھر وہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے اکڑ جاتا ہے اور سرخ ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یہی معاملہ آج کل بھی ہے۔ کتنے ہی گھرانے ایسے، اور خاص طور پر جو ذات برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں بیٹیوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو دیہات کے اندر رہتے ہیں، ان کے ہاں بھی بیٹیوں کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر ذات برادریوں میں اگر کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں یا مستقل بیٹیاں پیدا ہوں تو اس لڑکی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ کسی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ وہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا کرے یا بیٹا، یہ تو میرے سونے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ تو ہمارے پیارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے دست قدرت میں جسے چاہے لڑکا عطا فرما دے، جسے چاہے لڑکیاں، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر میڈیکل کوئی فالٹ نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن ان کے ہاں سال ہر سال تک کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے۔ تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا تو اسلام نے ختم کیا، اور اسلام نے آ کر بیٹیوں کو عزتیں دی، بیٹیوں کو اس مقام تک پہنچا دیا جو ان کا رب کی بارگاہ سے خاص مقام تھا، اس مقام کو پہنچایا اور اس مقام کو دلایا۔ بیٹیوں کو ایک خاص منصب دیا، بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کی، ان کی عفت کی حفاظت کی، ان کے جسم کی حفاظت کی۔ یہ اسلام نے ان کو یہ تحفظ فراہم کیا ہے۔ جتنے حقوق عورتوں کے اسلام میں بیان ہیں، بقیہ سارے دین آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کسی دین میں بھی اتنا بیان نہیں ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کی وہی مسلمان خاتون روڈوں پر نکل کر ان نام نہاد عورتوں کے ساتھ مل کر میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہے۔ اسے اپنی حقیقت کی طرف اور اپنے ماضی کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ماضی میں اس عورت کے ساتھ کیا معاملات ہوتے تھے، اس دین نے اسے عزتیں دی۔ اس لیے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے گھر میں رہتی ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے رحمت اور درود کی بارش ہوتی ہے، اور جو عورت گھر سے بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے باہر نکلتی ہے تو لعنت برستی ہے اس پر۔ ویسی عورتیں کسی بھی کام کی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم اس برے عمل سے بچائے۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ بیٹیوں کی نسبتیں فرشتوں کی طرف کرتے ہیں، اور جب ان میں سے خود کو کسی کو بیٹی کے ساتھ متصف کیا جائے تو وہ ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص دوستی کا ذکر کیا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا کہ دنیا کے اندر جو پکے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ یعنی آج جو ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو، اپنی وابستگی کو نبھاتا ہے اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ خلیل کی جمع اخلا ہے، اور خلیل کہتے ہیں اس دوست کو کہ جو زندگی بھی قربان کر دے اپنے دوست پر، اپنی جان کی بازی لگا دے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دوست جو ہے وہ اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ یعنی ایک تو وہ دوستی جو قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، اور دوسری وہ دوستی ہے جو متقین کی ہے، صالحین کی ہے، جنہوں نے اپنے شب و روز اللہ کی فرما برداری میں گزارے ہیں، جن کا تقوی اور جن کی پرہیزگاری ان کے ظاہر اور باطن سے آیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں اور اس کے محبوبین ہیں، ان کی دوستی جو ہوگی وہ اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور قیامت میں بھی کام آئے گی۔ اس کا ذکر ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
کہ پکے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، کہ متقین اس دنیا میں بھی دوست ہیں تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی دوستی نبھائیں گے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اکثر مفسرین نے لیلۃ مبارکۃ سے مراد لیلۃ القدر کو مراد لیا ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، مگر حضرت اکرمہ اور بعض مفسرین نے اس میں شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کو بھی مراد لی ہے کہ اس رات میں طے شدہ معاملات فرشتوں کو تفویض کر دیے جاتے ہیں، یہ بیان کیا جاتا ہے اس میں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعونی جب غرق ہوئے تو اپنے پیچھے باغات چھوڑ گئے، عمدہ محلات چھوڑ گئے، لہلہاتے ہوئے کھیت چھوڑ گئے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کی عیش و عشرت والی زندگی پھر ان کے اندر ادا ہوئی۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ کے اندر ہم آ جاتے ہیں اور اسی آیت پر ہم آج کے درس کا اختتام کریں گے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، یعنی اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور اس کی خواہشات، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو یکسر نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہشات کو پوری کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو اختیار کرتا ہے، تو خواہ وہ کلمہ بھی پڑھ لے لیکن عملاً تو اس نے اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیا ہے۔ اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، یہ نفس ہے، اس کو ہی ہمیں اپنے قابو میں کرنا ہے۔ روایات میں آتا تھا کہ صحابہ اکرام جس وقت جہاد سے لوٹتے وہ کہتے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اور انسان کا اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ مستقل رہتا ہے۔ تو نفس کے خلاف جو جہاد ہے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نفس کے خلاف چلنا ہے، اور نفسانی خواہشات کی جس نے پیروی کر لی گویا اس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اس کی پیروی کر لی۔ اللہ کریم ہمیں اس عمل سے محفوظ فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور روشن فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔